کی گئی ہے. آگے آ جائیے, رسول مختار فتاوی شامی والے وہی دین کی تعریف کر رہے ہیں جو مسامہ نے اسی طریقے سے مفسرین کرام نے لکھی ہے. آ جائیے حدیث کی طرف, بخاری میں جلد نمبر 1, بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 پر ایک حدیث جبرائیل موجود ہے. حدیث جبرائیل کا آخری ٹکڑا موجود ہے. ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل ہے تم کو تمہارا دین سکھلانے آ رہے ہیں. اور دین کی تشریح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, مل اسلام ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ. اسی طریقے سے یہی معنی امام مسلم نے ذکر کی ہے اور نبوی نے بھی یہی معنی لکھے ہیں. اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں بھی وہی معنی لکھے ہیں. یہ کتاب موجود ہے. اسی طریقے سے دیگر تمام کتابوں میں یہی دین کے معنی لکھے ہیں. اور اتنی 53 حوالے ہیں, یہ 53 حوالے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دین کے معنی یہ ہے. حجت اللہ بالغہ میں بھی یہی معنی ہے کہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں دین مذہب کے معنی میں آتا ہے, دین مذہب کے معنی میں آتا ہے, دین اسٹیٹ کے معنی میں نہیں آتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ سلف صالحین سے اعلان کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ ہم کو کہتے ہیں اتحاد کی باتیں کیجیے, اختلاف کی باتیں نہیں کیجیے. ایسے اتحاد کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں آپ کی. آپ کو جوتا پہن دیں گے نوک پہ مولانا. ہم نے کہا کہ اصول کے خلاف ورزی کرو گے, اصول کے آگے نہیں ٹک سکو گے. علم چندہ کی بیشتر خانی عمل نے عمل نے نادانی عاقل قوت نہ دانشمند چار پائے پر کتابیں چند. مولانا یہ ابھی کا مطالعہ نہیں ہے, گزشتہ کا شعر یاد ہے. یہ حوالے تم شاہ ولی اللہ صاحب کو جا کر کے دکھاتے ہیں کبھی. اچھا ایک بات حوالے کے تعلق سے لے لیں. مولانا کی رعایت کی عادیت کی کتابوں سے حوالہ دینے میں کون سا مناظرے کا اصول ہے؟ ساری آدھی کتابیں میرے لیے رکھی ہیں یعنی وہ میرے نشان پر ہم نے نشان لگایا ہوا ہے, لیکن ہم نے آپ کو عادت کے لیے دے دیا تھا. عادت کی کتابوں, ذاتی کتابوں سے آپ حوالے پیش کیجیے, دیکھیں کتنے حوالے آپ کے پاس. اور ہم نے کہا تھا حوالے کی بھرمار یہ کافی نہیں, قرآن نے مذمت کی. قرآن پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں اصول کی کتنی مسٹیک ہے ان حوالوں کے اندر. قرآن نے کہا یحملو کمثل الحمار یحمل اسفارا, کتابوں کا زیادہ ہونا دعویٰ دلیل پر منطبق, دلیل دعوے پر منطبق کرو. اگر دلیل کو دعوے پر منطبق نہ کرو, قرآن کہتا ہے یہ شیطانی دلیل ہے, یہی تمہاری شیطانی دلیل ہے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ دین کا معنی اطاعت العامہ کے نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دین کے معنی قانون و شریعت کے نہیں. ہم نے تو پہلے ہی بات پڑھ کر دکھا دی کہ دین کے معنی قانون و شریعت کے بھی ہیں. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ دین کے معنی قانون و شریعت کے علاوہ نہیں ہے. ہم خدا کے حوالے دکھائیں گے قرآن پاک سے, آپ اس قرآن پاک کی آیتوں کے اندر تعویل کریں گے اور یہ حوالے دکھا کے شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اس ترجمے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں ہوگا. کہتے ہیں مولانا اسٹیٹ کے لفظ پر آپ خبر لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ مقرر کر برائے شما از آئین, دین کا ترجمہ آئین کیا اور آئین کا ترجمہ ذرا کیجیے. اور وہ عرب پاک انگلش کے اندر اس وقت میں کہتے ہیں اسٹیٹ کے لفظ کو ہم دکھائیں گے. اسٹیٹ کے لفظ کون سا ہے؟ انگلش کا ہے, اردو کا ہے, فارسی کا ہے, عربی کا ہے, زبان کا ہے. انگلش کا ہے نا, فیروز اللغات سے دکھائیں گے. مولانا اسٹیٹ کا اصطلاحی لفظ ہے, وہ بھی کتاب میرے لیے سوشل سائنس کی پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ کا لفظ میں بولا جاتا ہے پوری ہماگیر حکومت کے لیے, اس کے قانون کے لیے. اور دین کا لفظ قریب اس معنی میں آتا ہے. مولانا نے یہ نہیں کہا کہ دین کا لفظ یقیناً اسٹیٹ کے معنی میں قریب اس معنی میں, کہ ہماگیر اطاعت العامہ کا حوالہ آپ نے پڑھا, اس کے اندر اطاعت العامہ سے بتا چکے اس وقت میں کون سا لفظ ہے کہ جو انگریزی کے اندر استعمال کیا جائے. ہم نے فارسی ترجمے میں دکھایا, اس کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آئین کا لفظ دکھایا. اب آپ دیکھیے, اچھا ایک چیز اور کہتے ہیں کہ 53 حوالے دیے. بھائی باپو کی کتابیں دینے سے حوالے دینے سے کام نہیں چلے گا. ادلہ اربع شرع کتنے؟ 4. سب سے مقدم کون ہے؟ کتاب اللہ ہے. یہ اصول جساس حنفی عالم کی ہے. حنفیت کے خلاف ورزی کرتے ہو پھر بھی حنفی رہتے ہو. مولانا مودودی صاحب اگر تمہاری تحقیقوں کو اکھاڑ پہ کے دونوں اہل سنت و جماعت سے خارج قرار دیتے ہو, اور صرف قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتے ہیں جواب دینا. پہلی آیت ہے قرآن پاک میں جس میں اقتدار, اچھا من دان النفس, قرآن حدیث پاک میں آیا ہے القیس من دان النفس وعمل لما بعد الموت. دانا نفس ہو کر ترجمہ کرتی ہے مولانا مناظرہ ہار جائیں گے اگر دین یہاں پر آپ کے قانون اور تعامل عامہ کے معنی ہو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا، آخر آیت میں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو تم پکارو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، اس کے لیے اقتدار اعلیٰ کو خالص کر کے۔ یہاں پر قرآن کے سیاق و سباق کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر دین کا معنی اطاعت العامہ کا نہیں ہوگا، اور اگر اطاعت العامہ کا معنی لیں گے اس میں اقتدار اعلیٰ اس سے جزء لا ينفع ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دین کو خدا کا مانے لیکن خدا کا اقتدار اعلیٰ کو نہ مانیں۔ تو دین کا لفظ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے حاکمیت اعلیٰ پر بھی بولا جاتا ہے، دین کا لفظ قانون و شریعت پر بھی بولا جاتا ہے، اور دین کا لفظ جزا اور عمل میں بھی بولا جاتا ہے۔ آپ کوئی ایک حوالہ ایسا دیجیے کہ دین کا لفظ صرف قانون و شریعت کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ کے لیے بولا جاتا، ہم مناظرہ ہارنے کے لیے تیار ہیں۔ جواب دے دیجیے، مناظرہ مت پہلے جواب دیجیے۔ ایسا جلدی ہم چھوڑنے والے نہیں آپ کو، جب تک چھین نہیں لیں گے جب تک چھوڑیں گے نہیں ہم، سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، سچ بتائیے ان دین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی سب سے پہلے بتائیے، پڑھی تھی نا؟ کہاں سے بول رہی ہے؟ کیا سننے ہیں مناظرہ؟ مودودی صاحب کی طرح کچھ بات لے لی کچھ بات چھوڑ دی، یہی مناظر ہو گئے؟ پھر کہتے ہو اتحاد کر لو ہم سے، بات کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا اطاعت العامہ ترجمہ کیا، بتا دیجیے کس کتاب سے میں نے اطاعت العامہ ترجمہ کیا؟ اطاعت العامہ ترجمہ نہیں کیا ہے، میں نے دین کی تعلیم دی ہے، اطاعت العامہ کا لفظ میری زبان سے نہیں آیا، نکلا ہے۔ اور سے سنیے مناظرہ، جھوٹے الزام مت ڈالیں، یہ ہے تو آپ کے پاس بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کتابیں لے کر گئے، ثابت کر دیجیے کوئی کتاب، ثابت کرو۔ دوسری چیز کو ثابت کر سکتے ہو، کوئی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دین کے معنی کہاں سے لی، چوری کہاں سے کی، انہوں نے دین کی تشریح کرنے پر مجبور کہاں سے ہوئے، میں اس طرح میں اس کو پیش کروں گا، جواب تو نہیں دیں گے۔ انعیم الدین والی آیت پیش کر رہے تھے مولانا، وہاں توحید، اطاعت اور شرائع کی شریعت مراد ہے، کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیجیے، اس پہ بھی صریح پر حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دین کے معنی انہوں نے لیے کہاں سے، سمجھیے گا۔ وہاں منظور نعمانی صاحب پہلے جماعت اسلامی میں شریک ہوئے، ان کی غلطی ان پر واضح نہیں ہوئی، شریک ہوئے، لیکن بعد میں واضح الگ ہوئے۔ وہاں منظور نعمانی صاحب مولانا مودودی کے ساتھ میری نقابت اور سرگزشت صفحہ نمبر 93 پر اس بات کو لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کو الہ، رب، دین اور عبادت کے معنی کے بدلنے کی ضرورت کیوں آئی؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جس دور میں انہوں نے اس معنی کو بدلا ہے وہ سیاست کا دور ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس میں ایک سیاسی بحث چھڑی ہوئی ہے، جدید طلبہ سیاست سے متاثر ہو رہا ہے۔ اب مودودی صاحب کو لگا میری شخصیت کیسے چمکے، میں کیسے ابھر کر آؤں، میرے طرف آج جدید طبقہ کیسے متاثر ہو۔ وہاں منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے لہذا انہوں نے عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سیاسی تشریح پیش کر دی اور جدید طبقے کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں منظور نعمانی اگلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ جب ان کو کس نے متنبہ کیا، حضرت یہ کون سی تشریح کر دی، یہ تو سبق نہیں کی ہے، طریقہ حوالوں سے ابھی ہمارا ایک ابن قاسم ثابت کر چکا ہے کہ دین کی تشریح مذہب اور ملت سے کرتے ہیں تمام، اور آپ کر رہے ہیں سیاسی تشریح اسٹیٹ کے معنی میں، اسٹیٹ کے معنی میں۔ اس کے بعد ان کو تنبہ ہوا، ارے میں نے کیا کر دیا، شخصیت چمک چکی ہے، اگر میں رجوع کرتا ہوں تمام لوگ مجھ سے نکل جائیں گے، لہذا عبادت بھی ہماری کے لیے، لیکن جو میں نے شروع میں پیش کی تھی، لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ ان معنی کو بدل دیا گیا، نہیں سمجھا گیا، اس کی وجہ سے قرآن کی تشریح اور قرآن کی تشریح کیا ہو گئی، مبہم مفہومات بیٹھ گئی۔ یہ منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں، آ جائیے آپ کہیں منظور نعمانی صاحب کا حوالے پیش ہے، نہیں، تنبیہات مولانا مودودی صاحب کی تنبیہات سبق 16 کھولیے، ایک ملحدانہ عبارت دیکھیے آپ کو، ذرا آپ اس کا جواب دے کے دکھا دیجیے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں ایک نشأت جدیدہ کی ضرورت ہے۔ نشأت جدیدہ کی کیا مطلب ہے؟ کیا پرانا دین تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا پرانے دین کی تشریح تمہارے لیے کافی نہیں؟ تمہیں 1300 صدی کے بعد ایک ایسے مفکر پیدا ہو گئے جو ابن کثیر معنی نہیں سمجھ رہا، تم سمجھ رہے ہو، جو قرطبی معنی نہیں سمجھ رہا، تم سمجھ رہے ہو، جو زمخشری نے بیان نہیں کی، تم بیان کر رہے ہو۔ ایک ایسا آدمی جس سے عربیت کا یہ حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کب تشریف لائے،
فرمایا جی تو غزل